ہارنے کا ڈر ہی ایک ہرن کو شیر کا شکار ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک تحقیق کے مطابق ہرن کی رفتار 90 کلومیٹر پر ہاور ہے اور شیر کی رفتار 60 کلومیٹر پر ہاور ہے، لیکن ہارنے کے ڈر کی وجہ سے ہرن بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ میں آج پکڑا جاؤں گا، جس کی وجہ سے شیر اس کو پکڑ لیتا ہے اور بالآخر شیر ہرن کا شکار کر دیتا ہے۔ دوستو، ہارنے کا ڈر اتنا خطرناک ہے آپ کی کامیابی کے راستے میں کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہارنے کا ڈر اسی شخص کو رہتا ہے کہ جس نے اپنی جیت کو برداشت نہ کیا ہو۔ جی ہاں دوستو، جیت کو برداشت نہ کیا ہو۔ اس حوالے سے میں ایک کوٹیشن استعمال کرتا ہوں کہ جو بندہ جیت کو برداشت کر سکتا ہے وہ ہار کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کبھی جیتیں تو اس ٹائم آپ نے کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو طنز نہیں کرنا، دوسرے کو ٹارچر نہیں کرنا کہ تم ہار گئے۔ ہمیشہ اسی شخص کو ہی ہارنے کا خوف رہتا ہے جس نے اپنی جیت کے وقت کسی دوسرے کو طنز کیا ہو، کسی دوسرے کو ٹارچر کیا ہو۔ تو اب جب بھی وہ کامیابی کے راستے پہ قدم رکھتا ہے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو وہ فلاں بندہ جس کو میں نے طنز کیا تھا وہ مجھ کو طنز کرے گا۔ اس لیے آپ کی کامیابی کے راستے میں قدم رکھنے میں جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جب آپ جیتے ہوتے ہیں تو آپ نے دوسروں کو طنز کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ جب بھی جیتیں تو اس ٹائم کسی دوسرے کو طنز نہ کریں۔ دنیا میں تمام لوگ ہی کامیاب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 10% ایسے ہیں جو کہ کامیاب ہوتے ہیں، باقی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ہارنے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کامیابی کے راستے میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں۔ اور اگر آپ مستقل مزاج ہیں تو کبھی بھی آپ اپنے دشمن کے سامنے یا اپنے مخالف کے سامنے کبھی بھی کسی قسم کی بات نہ کریں کہ میں تمہیں زیر کر دوں گا، میں تمہیں سب کے سامنے ہرا دوں گا۔ اسے کسی بھی قسم کا چیلنج نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ دوبارہ آپ جب بھی کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کو اپنی ہار یاد آئے گی، آپ کو اپنی بے عزتی یاد آئے گی، آپ کو اپنی ذلت یاد آئے گی،